اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن ازلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتی، اور اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر بہتان باندھے، او کذب بآیاتی، یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظلم کرنے والے کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ ویوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذین اشرکوا این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون، اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے، پھر ان لوگوں سے ہم کہیں گے اشرکو، جنہوں نے شرک کیا، اینا کہاں ہیں، شرکاؤکم الذین، وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، کنتم تزعمون، جن کے بارے میں تم دعویٰ کیا کرتے تھے، ثم لم تکن فتنتہم، پھر نہ ہوگا ان کا کوئی فریب، الا ان قالوا واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اس کے علاوہ کہ وہ کہیں گے قسم ہے اللہ کی جو ہمارا رب ہے، ہم شرک کرنے والے نہیں تھے۔ انظر کیف کذبوا علی انفسہم، دیکھو کیسا جھوٹ بولا اپنی جانوں پر، اور وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور سب کچھ غائب ہوا جو وہ جھوٹ بنایا کرتے تھے۔ ومنہم من یستمع الیک وجعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوا وفی آذانہم وقرا، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اس کو سمجھیں، اور ان کے کانوں میں بھاری پن کر دیا ہے۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَاتٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور اگر یہ لوگ ہر طرح کی نشانیاں دیکھ لیں، لا يُؤْمِنُوا بِهَا، تب بھی ایمان نہیں لائیں گے، حتی اذا جاءوک، یہاں تک کہ جاءوک یجادلونک یقول الذین کفروا ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہاں تک کہ جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے جھگڑا کرتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پچھلے لوگوں کی لکھی ہوئی باتوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُخْلِقُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ لوگ اس سے منع کرتے ہیں اور اس سے دور ہوتے ہیں، اور وہ نہیں ہلاک کرتے الا انفسہم، مگر اپنی جانوں کو، وما یشعرون، لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ تو مشرکین کا یہ طریقہ تھا کہ شرک بھی کرتے تھے، اور جب کہا جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے باغی مت بنو، توحید کو چھوڑ کر شرک اختیار نہ کرو، تو کہتے تھے ہم جو کچھ کر رہے ہیں نا اس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، اور جو ہے یہ آیتیں جو ہیں یہ نبیوں کے واسطے سے ہی ہم تک پہنچی ہیں، اور جو ہے یہ غلط باتیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے بھر کر کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور آیتوں کو جھٹلائے۔ ظالم سمجھتے ہیں کہ ہم منہ زوری کر کے گمراہی پر جمے ہوئے ہیں اور نبی کی بات کو قبول نہیں کرتے، تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، لیکن ان کا یہ سمجھنا جہالت پر، صرف اور صرف جہالت پر مبنی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی کہہ دیا انہ لا یفلح الظالمون، کہ ظالم لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، یہ منہ زوری اور ہٹ دھرمی ان کی کوئی کام نہیں آئے گی، آخرت میں دائمی عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ ظالموں کی ناکامی اور بربادی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں کیا کیا بیان کیا، اور کیا کہا اللہ تعالیٰ نے، وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ، جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے، پھر ہم مشرکین سے کہیں گے تمہارے وہ شرکا کہاں ہیں جن میں تم دعویٰ کیا کرتے تھے کہ وہ معبود کہاں ہیں، تو یہ سن کر وہ اپنے شرک سے بھی منکر ہو جائیں گے اور فریب کاری سے کام لیں گے۔ ان کا فریب یہی ہوگا، وَاللَّهُ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ، اللہ کی قسم ہم شرک کرنے والوں تو نہیں تھے۔ تو جب وہاں یہ عذاب دیکھیں گے تو جھوٹ بول کر عذاب سے بچنے کی کوشش کریں گے کہ شاید ہم اس سے چھٹکارا پا لیں، لیکن وہاں ان کے چھٹکارے کا کوئی بھی راستہ بچنے کا نہیں ہوگا، یہ کبھی بھی اس سے نکل نہیں سکیں گے۔ اب آگے مشرکین کا قرآن سے متفق نہ ہونا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، ان میں سے بعض وہ ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، اور ہم نے ان کے دلوں پر، اللہ تعالیٰ کہتا ہے پردے لگا دیے ہیں، وہ اس کو سمجھیں، یعنی کہ پردے انہیں قرآن سمجھنے نہیں دیں گے، اور ان کے کانوں میں بھاری پن ہے جس کی وجہ سے ٹھیک طرح سے سن نہیں سکتے، اور اس محرومی کی وجہ سے وہ جو کان لگاتے ہیں نا سننے اور سمجھنے کے لیے نہیں لگاتے، بلکہ وہ تو مذاق کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ اگر وہ ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ کی دیکھ بھی لیں گے نا تو وہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ضد پر اترے ہوئے ہیں اور ہٹ دھرمی پر انہوں نے کمر باندھی، یہاں تک کہ جب آپ کے پاس آتے تو آپ سے جھگڑا کرتے۔ قرآن مجید جو کتاب مبین ہے، دلائل سے بڑی ہوئی ہے، فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ مرتبے کو پہنچی ہوئی ہے، اس کے بارے میں کافر لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو پرانے لوگوں کی لکھی ہوئی باتیں ہیں، دلائل کے سامنے عاجز ہیں، لیکن ماننے کا ارادہ نہیں ہے، تو بات نہیں بن پڑتی تو پہلے لوگوں کی لکھی ہوئی باتیں بنا دیتے ہیں۔ جب ان کو کوئی بات انہوں نے ماننی نہیں نہ ہوتی تھی تو کہتے تھے یہ تو پہلے لوگوں کی لکھی گھڑی ہوئی باتیں ہیں، ہم ان کو مانتے ہی نہیں ہیں۔
پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، وہ لوگ آپ کے پاس آنے سے روکتے ہیں اور خود بھی دور رہتے ہیں، دوہرے جرم کے مرتکب ہیں۔ تو بعض حضرات نے اس کا مطلب یہ بتایا کہ ایذا پہنچانے والوں کو روکتے ہیں اور آپ تک پہنچنے نہیں دیتے۔ تو اس کا یہ معنی اگر ہم مراد لیں تو آپ کے چچا ابو طالب اور دوسرے رشتہ دار مراد ہیں کہ ان کو یہ گوارا نہیں تھا کہ لوگ آپ کو تکلیف پہنچائیں، لیکن آپ کے دین کو وہ قبول بھی نہیں کرتے تھے۔ ابو طالب نے نبی علیہ السلام کا دین قبول نہیں کیا تھا، لیکن چونکہ وہ آپ کے چچا تھے تو ان کو یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی کہ کوئی دوسرا بھی آپ نبی علیہ السلام کو کیا پہنچائے، تکلیف پہنچائے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن يُخْلِقُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، یہ لوگ اپنی گمراہی اور جو ہے وہ غلط بیانی کی وجہ سے اپنی ہی جانوں کو ہلاک کرتے ہیں، وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ ان کا انجام کیا ہوگا۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور آپ اگر اس وقت دیکھیں جب وہ کھڑے کیے جائیں گے دوزخ پر تو کہیں گے وَقَالُوا يَا لَيْتَنَا، ہائے بربادی کاش، وَلَا نُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا، کیا کہیں گے، کاش واپس کر دیے جاتے، اور وَلَا نُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا، ہم نہ جھٹلاتے اپنے رب کی آیتوں کو، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں میں سے ہو جاتے، بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، بلکہ بات یہ ہے کہ وہ جس چیز کو اس سے پہلے چھپایا کرتے تھے، من قبل، اس سے پہلے، ولو ردوا، وہ ظاہر ہو گئی، لعادوا لما نہوا عنہ وانہم لکاذبون، اگر وہ واپس کر دیے جائیں تب بھی وہ کام کریں گے جس سے وہ منع کیا گیا، بلا شبہ وہ کیا ہیں، جھوٹے ہیں۔ وقالوا ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین، اور انہوں نے کہا کہ بس یہی ہے ہماری دنیا والی زندگی اور وما نحن بمبعوثین، ہم نہیں اٹھائے جانے والے آخرت میں۔ ولو تری اذ وقفوا علی ربہم، آپ اگر اس وقت دیکھیں جب کھڑے کیے جائیں گے علی ربہم، اپنے رب کے سامنے، قال الیس ھذا بالحق، اللہ تعالیٰ کا سوال ہوگا کیا یہ حق نہیں ہے، قالوا، تو کہیں گے بلا، کیوں نہیں، وربنا، ہمارے رب کی قسم یہ حق ہے۔ قال فذوقوا العذاب، پس اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فذوقوا العذاب، چکھو عذاب کو، بما کنتم تکفرون، اس چیز کے سبب جو تم کفر کیا کرتے تھے۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کا حال بیان فرمایا اور روز محشر کا ایک منظر بتایا کہ آپ لوگوں کا وہ حال دیکھیں گے جب دوزخ پر کھڑے کیے جائیں گے تاکہ اس میں داخل کیے جائیں، اور اپنی آنکھوں سے وہاں کا عذاب دیکھ لیں گے تو کہیں گے کاش ہم دنیا میں واپس کر دیے جائیں اور اب وہاں جا کر اپنے رب کی آیتوں کو نہ جھٹلائیں۔ تو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ عجیب منظر ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہ بات نہیں ہے کہ ایمان کی رغبت اور محبت کی وجہ سے دنیا میں واپس جانے کی آرزو کر رہے ہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ جو کچھ سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں نا، یعنی کفر، اس کا نتیجہ سامنے آ جائے گا۔ تو دنیا میں جانے کی آرزو اس لیے کر رہے ہیں کہ عذاب سے کیا مل جائے، ان کو خلاصی مل جائے۔ اگر دنیا میں بھیج دیے جائیں تو یہ پھر بغاوت کریں گے، تو جس سے منع کیا گیا ہے، تو بلا شبہ وہ اسی بات میں جھوٹے ہیں، آیات کی تکذیب ہم نے نہیں کی اور مومن بن جائیں گے تو یہ ایسا نہیں کریں گے۔ اگر انہیں دوبارہ ایک زندگی اور دے بھی جائے گی نا تو یہ پھر بھی یہی کام کریں گے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اگر آپ اس منظر کو دیکھیں جب کہ وہ قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا سوال ہوگا کہ یہ حق نہیں ہے، تو اس پر وہ جواب میں کہیں گے ہمارے رب کی قسم یہ حق ہے، لیکن اس وقت ان کا یہ تصدیق کرنا، یہ سب کچھ کہنا کچھ کام نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اپنے کفر کی وجہ سے عذاب کا مزہ چکھ لو۔